چیز کی قیمت جو ہے وہ لاہور کے مقابلے میں زیادہ ہے پشاور میں. خان صاحب مہنگائی پشاور میں ہے، جلوس آپ لاہور میں نکال رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی گھمبیر مسائل، انتہائی شدید مہنگائی اور دوسری طرف دھرنے جاری ہیں. Let's take a look at the headlines tonight. کراچی سے لاہور تک دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کا ہو گیا ہے آغاز. الیکشن کے 7 ماہ بعد ہی مڈ ٹرم کی باس گشت چھا رہی ہے. کیوں؟ حکومت کو جمہوریت کے خلاف کیوں؟ And welcome to the 8 PM show. السلام علیکم ناظرین. ملک میں حالیہ انتخابات کو ابھی صرف 7 ماہ ہوئے ہیں. It's been 7 months. مگر مڈ ٹرم انتخابات کی باتیں بڑے زور شور سے جاری ہیں. حکومت کے خلاف دھرنوں اور احتجاجی سیاست کا بازار ایسا گرم ہے کہ دوبارہ الیکشنز کی یاد آنے لگی ہے. تحریک انصاف نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف لاہور میں ایک احتجاجی ریلی نکالی، جبکہ MQM نے کراچی میں سندھ حکومت کے نئے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف ایک دھرنا دیا. پاکستانی عوامی تحریک کے رہنما طاہر القادری بھی 29 تاریخ سے مہنگائی اور حکومتی پالیسیز کے خلاف تحریک کا آغاز کرے ہیں باقاعدہ آفیشلی. خیبر پختونخوا میں JUIF نے تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے وفاقی حکومت اس وقت اپوزیشن کی تنقید کا شدید نشانہ بنی ہوئی ہے. تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی نے عام آدمی کا جینا دو بھر کر دیا ہے. یقیناً سچ کہا انہوں نے، مگر اور کیا کہا عمران خان صاحب نے؟ لیٹس لسن ٹو ہم. لوگ بچوں کو کھلا نہیں سکتے، بجلی کا بل دینا تو دور کی بات ہے. اگر آپ تھوڑی سی بھی کم رکھتے تو آپ اپنا باہر جو اربوں ڈالر پڑے ہیں وہ پاکستان میں واپس لے کے آئے. میں پاکستان آؤں، آپ سب ایک فیصلہ کر لیں. جب تک ایک لیڈر کا پیسہ دولت جائیداد پاکستان میں نہیں ہوگی، کبھی اس کو ووٹ نہ دینا. ناظرین، بلا شبہ ملک میں مہنگائی کی صورتحال اس وقت زوروں پر ہے، اور اس کی تصدیق UN اکنامک اینڈ سوشل کی سروے کی ایک حالیہ رپورٹ میں بھی کی گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان مہنگائی کے اعتبار سے ایشیا کے 17 ممالک میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. پاکستان میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. مالی سال 2014 میں مہنگائی کی شرح 11% تک بڑھ جائے گی. پاکستان میں معاشی ترقی کا سفر سست روی سے جاری ہے. رواں سال اقتصادی شرح افزائش 3.6% ہے اور آئندہ مالی سال 4.1% متوقع ہے، جبکہ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح بھی 11.2% رہے گی. ویری اسٹارک فگرز، ویری ڈارک ریالٹی جو کہ یہ رپورٹ دکھا رہی ہے. اور اسی لیے تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے خلاف پرامن احتجاج ان کا جمہوری حق ہے، مگر حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ شاید جمہوریت کے خلاف ایک سازش ہے اور مڈ ٹرم انتخابات کروانے کی کوششیں دکھائی دے رہی ہیں. دیکھ لیجیے اسی بات پر وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کیا کہتے ہیں. نہ آپ نے مہنگائی ختم کی، نہ آپ نے لوگوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی انتظام کیا، نہ پٹواری کا نظام آپ نے ختم کیا، نہ پولیس کے نظام میں آپ کوئی تبدیلی لے کر آئے. اور بلدیاتی انتخابات میں کونسلر کی چند نشستیں حاصل کرنے کے لیے آپ پاکستان میں پوری جمہوری نظام جو ہے اس کو ختم کرنے پر تل گئے. پاکستان میں اسے حکومتوں کو ختم کرنے کی روایات ڈکٹیٹرز نے تو ضرور ڈالی تھی. کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے منہ سے میں نے نہیں سنا تھا کہ 2014 میں اس حکومت کو ختم کر دوں گا، جو اپنے لوگوں کو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ جی جون میں آپ انتخابات کی تیاری کر لیں.
ویری انٹرسٹنگ کمپیرزن پرویز رشید صاحب عمران خان صاحب کی اس کال کو جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ جون میں انتخابات کی تیاری کر لیں، اس کو ایک ڈکٹیٹوریل کال سے کمپیئر کر رہے تھے. دوسری جانب سندھ حکومت کے خلاف بھی دھرنوں اور احتجاجی سیاست کا آغاز ہو گیا ہے. سندھ حکومت کا نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور نئی حلقہ بندیوں نے اپوزیشن جماعتوں کو حکومت کے خلاف متحد کر دیا ہے. سندھ میں منصفانہ حلقہ بندیوں، شفاف مردم شماری کے لیے سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے جماعت ایم کیو ایم کی. کل کے دھرنے میں ایم کیو ایم کے رہنما حیدر عباس رضوی اور خالد مقبول صدیقی نے اس بارے میں کیا کہا؟ لیٹس لسن ٹو دیم ایز ویل. پورے پاکستان میں اور خصوصیت کے ساتھ سندھ میں ایماندارانہ، شفاف اور غیر جانبدار طور پر مردم شماری کا اعلان فرمائیے، تاریخ کا اعلان فرمائیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. اگر وقت کا یہ دامن چھوٹ گیا اور ان کو مجبور کر دیا گیا، پھر صرف یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا، بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انتخابات میں حصہ لیں گے، کیونکہ ہم نے نہیں لیا تو پھر کوئی بھی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا. پھر اگر یہ قانون تبدیل نہیں ہوا تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹس ہیں، یقیناً ایم کیو ایم سے پوچھیں گے اس بارے میں. ناظرین، سنجیدہ ہو کر اگر دیکھا جائے ان تمام معاملات کو تو اس وقت ملک شدید بحرانوں کا شکار ہے. ایک جانب فرقہ واریت کی بڑھتی ہوئی آگ ہے، دوسری جانب دہشت گردی کی جنگ ہے، ملک کی معیشت زوال کا شکار ہے. کل کے لیے سب ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں کہ خیریت سے گزر جائے ایک ایسا دن جو سب کا حق ہے، ہر اقلیت کا یا ہر فرقے کا یا ہر شخصیت کا حق ہے آرام سے گزر جائے. اس کے بعد کرسمس آنے والی ہے، اس کے لیے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے خیریت سے گزر جائے. تو ان مسائل کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور ہی طرف چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم بات کریں گے اپنے گیسٹ سے. ویری ویری وارم ویلکم ٹو صدیق الفاروق صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، عمر ریاض عباسی صاحب، رہنما عوامی تحریک، اندریب عباس صاحبہ، رہنما تحریک انصاف، اینڈ ریحان ہاشمی صاحب، رہنما ایم کیو ایم. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. صدیق صاحب، بہت سارے گھمیر مسائل ہیں یقیناً، لیکن سب سے پہلے ایک سوال جو آج میں نے جب اپنے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کیا کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں، سب نے مجھ سے، آئی ایم شیور کہ وہ ایک خاص جماعت ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی متحرک بھی ہے، انہوں نے کہا پوچھ لیں ذرا کہ کیا دارالخلافہ لاہور میں چلا گیا ہے؟ آج ٹرکش پرائم منسٹر آئے مگر سب کو دعوت لاہور کی کیوں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دارالخلافہ یا دارالحکومت اسلام آباد میں ہی ہے، رائٹ، بڑا، اور یہاں بھی ترک وزیر اعظم یہاں بھی بار بار آئے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں چونکہ انرجی کے اور دوسرے کچھ پروجیکٹس پنجاب میں جو شہباز شریف صاحب صوبائی حکومت میں لگ رہے ہیں، اوکے، تو اس حوالے سے ایک کانفرنس بلا لی گئی. یہاں بھی کانفرنس، جب ہم اپوزیشن میں تھے تو یہاں کانفرنس سے بلائیں بین الاقوامی. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ لاہور بھی پاکستان ہے، پشاور بھی پاکستان ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ عمران خان صاحب پشاور میں کریں ایسی کانفرنس، ٹھیک ہے، وہاں بلائیں. ٹھیک. اصل مسئلہ یہ ہے، عمران خان صاحب یقین پشاور میں کریں کیونکہ ان کی جماعت کو حکومت بھی پشاور میں ملی ہے، لیکن آپ کی وفاقی حکومت ہے تو آپ کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت میں نظر آئے کہ زیادہ دوستی ہے ایز کمپیئر ٹو ادرز. وفاق کو تو اپنی نواز شریف صاحب نے واضح طور پر کہا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں رکھوں گا اپنی نواز شریف صاحب نے واضح طور پر کہا کہ میرے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب خٹک صاحب بھی اتنے ہی عزیز ہیں جتنے شہباز شریف. اصل میں نے اس لیے یہ سوال ٹھیک ہے آپ نے اس کا جواب دے دیا، آئی تھنک میں نے اس لیے ایڈ کیا کیونکہ اس وجہ سے اندریب عباس صاحبہ کو ہم جلدی سے دو تین ڈی ایس این جی نہیں بھیج سکے کیونکہ ہماری ڈی ایس این جی وہاں پر گئی. 2-3 باتیں اور عرض کر دوں. دیکھیے اس وقت مسائل بھی بہت ہیں، لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ بہت سے ایشوز پر قوم میں اتفاق رائے ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت باوجود ان مشکلات کے انٹرنیشنل جو اپنا سٹاک ایکسچینج ہے انہوں نے پاکستان کو -3 سے نکال کے +2 میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ پاکستان میں اس عرصے میں کرپشن کم ہوئی ہے. ابھی یورپین یونین کا دیکھ لیجئے کہ وہ انہوں نے کیا جی ایس ٹی پلس کا انہوں نے درجہ دے دیا 3 سال کے لیے، ہمیں برآمدات جو ہیں ہم بڑھانے کا موقع ملے. اب یہ ساری چیزیں فریہ اس وقت ہوں گی اقتصادی محاذ پر. وہ جو قیمتیں بتاتے ہیں دال آٹے کی، میں اسی پر آ رہا ہوں. اب ٹماٹر آلو پیاز کی بہت شور مچا تھا، مہنگا ہوا بھی،
ٹھیک. یہاں بھی انڈیا میں بھی اب ٹماٹر روپے جب سستے ہو گئے تو ہیں انڈیا کے روپے سے ہمارے روپے کو بھی کمپیئر کریں نا, وہاں پہ تو 1 لاکھ کی گاڑی مل جاتی ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ سستے ہو گئے ہیں تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, میں انجلی بابا صاحب سے 2-3 اور باتیں کر لوں نا, وقفے پہ چلے جائیں گے, وہ شامل نہیں ہو سکیں گے. 2 باتیں میں صرف عرض کروں گا کہ جو بین الاقوامی سطح پر اس وقت ڈالر اتنا آگے چلا گیا تھا, ڈالر کو پیچھے لائے اور 98 روپے کا ڈالر انشاءاللہ ہوگا یہاں. ٹھیک ہے, تو آپ ان سے بات کر لیں. میں یہ 98 روپے کا ہوگا, کب تک ہو جائے گا؟ 105 تک ہو گیا نا جی. ٹھیک اب ہے, انشاءاللہ اور نیچے آئے گا. اچھا, اقدامات ایسے ہو رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, چین انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ترکی کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, کینیڈا کر رہا ہے, برطانیہ کر رہا ہے, یورپین یونین کے معاملات دیکھ لیں. یہ انرجی کے کرائسس میں دور کرنے کے لیے ہم جنگی بنیادوں پر آگے بڑھ رہے ہیں. انویسٹمنٹ آ رہی ہے اتنے اچھے حالات ہیں, تو پھر ہم قرضہ لینے کیوں چلے جاتے ہیں؟ انویسٹمنٹ آنے میں چونکہ شروع ہو گئی ہے, ایک دم اگر کوئی $2 بلین کی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ $2 بلین اکٹھے یہاں لا کے ہمارے بینکوں میں نہیں رکھے. ٹھیک ہے, میں انجلی بابا صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں. آپ لوگوں نے مہنگائی کے خلاف دھرنا دیا, یقیناً آپ کا سیاسی حق ہے, مگر کہہ رہے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. کافی ناراضگی کا اظہار ہوا ہے آپ کی انٹرنل میٹنگ میں کہ لوگ ہی نہیں اکٹھے کر سکے آپ لوگ. اگر تو وجہ آپ پرویز رشید صاحب اور ان کے بیانات پہ جائیں گی تو آپ یقیناً یہی کہیں گی. آپ کو یاد ہوگا, آپ کو اس ساری بات پہ ایک وقت دیتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 30 اکتوبر, ٹھیک ہے, 30 اکتوبر کو انہوں نے یہ اور یہ چلوایا بھی ہے, پڑا ہوا میڈیا کا وہ, اگر آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اگر یہاں 50,000 سے زیادہ بند آتا اور یہ 16,000 کشتیاں بھی بھر گئی تو میں یہاں سیاست کمپلیٹلی چھوڑ دوں گا یا میں تحریک انصاف جوائن کر لوں گا. یہ لکھے ہوئے اور ان کے میڈیا بیانات موجود ہیں. اچھا, اس کے بعد سے اب تک نہ انہوں نے سیاست چھوڑی نہ تحریک انصاف جوائن کی. تو یہ تو ان کی کیا کہتے ہیں بوکھلاہٹ کا عالم ہے. تو اگر آپ ان کے کہنے پہ جائیں گے تو یہی ہوگا. یہ اور بات ہے صاحبہ, ود ڈیو ریسپیکٹ, مجھے کچھ انسائڈ انفارمیشن آپ کی پارٹی کی ملی تھی, میں اس پہ بحث کر رہی تھی یا سوال کیا تھا میں نے, لیکن آپ اس کو کلیئر کر سکتی ہیں کہ 2 باتیں ہوئی. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں نے شاید اسپیچ کا پوائنٹ غلط رکھ لیا تھا, جہاں پر اس وقت زیادہ لوگ نہیں تھے, حالانکہ کافی زیادہ تعداد میں لوگ تھے, لیکن اسپیچ کے وقت اتنے لوگ نظر نہیں آئے جو کہ سارا دن رہے تھے. دوسرا شاید مس مینجمنٹ ہوئی ہے جلسے کی. یہ باتیں ہوئی آپ کی انٹرنل میٹنگ میں؟ دیکھیں, میں تو انٹرنل میٹنگ میں آئی ایم ون آف دا کوآرڈینیٹرز اینڈ آرگنائزرز. تو اگر آپ یہ بات کری انٹرنل میٹنگ کی تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں سب سے پہلی بات کیا ہوئی. آپ بالکل کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں جی پی او میں وہ خطاب کرنا پڑا. وائی؟ کیونکہ اتنا بندہ تھا کہ وہاں سے ناصر باغ سے موو ہوتے جی پی او پہ اٹ ٹوک 5 hours. اور یہ سارا میڈیا آپ کا وہاں شامل تھا. آپ اپنے بندوں سے پوچھے جو وقت کور کرتے, وہ کہہ رہے تھے میڈم یہ تو چل ہی نہیں سکتی, یہ ساری رات وہاں نہیں پڑ سکتی. تو یہ وجہ سنامی نہ ادھر. رائٹ, سو یو آر سیئنگ کہ اتنے ہی لوگ تھے جتنے 30 اکتوبر کو تھے. آپ کی ٹکٹ چلے جی, آپ نے دیکھے نہیں, آپ کی میڈیا پہ ٹکٹ چلے کہ 23 مارچ اور 30 اکتوبر سے بڑا جلسہ ہے یہ, ریلی ہے یہ, آپ سے اپنے پہ ٹکٹ چلے. ٹھیک, انجلی بابا صاحبہ کی پارٹی نے اپنا احتجاج رجسٹر کرایا, جس بھی طریقے سے کرایا ان کا حق ہے, جمہوری حق ہے, کیونکہ وہ آبویسلی ایک پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل پلیئر ہے پاکستان کی سیاست میں. میں نے آپ سے پچھلے سال بھی بڑی دفعہ یہ سوال پوچھے, پھر پوچھوں گی کہ آپ لوگ کس حیثیت میں احتجاج کرنے نکلیں گے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آئین پاکستان میرے سامنے ہے جو ہر شہری کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے. اس کا آرٹیکل 16 ہے فریڈم آف اسمبلی کے بارے میں. اور یہاں پہ کوئی انڈیویجول ہو, کسی کا کسی سیکٹ سے, پولیٹیکل, ریلیجس, کسی سے بھی تعلق ہو, آئین پاکستان کہتا ہے ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسمبل peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. Absolutely. Without arms. ہم نے یہاں پہ جلسہ کیا, آرٹیکل 16 ہمیں اجازت دیتا تھا, اور پبلک اویئرنیس کے لیے پیسفل جلسہ رہا تھا. مگر اسی جلسے میں یہ دھمکیاں بھی دی گئی تھی کہ ہم آگے تک چلے جائیں گے اگر ہمیں اجازت نہیں دی, میں ایک کال دوں تو پارلیمنٹ تک چلے جائیں گے, یہ اور پھر بڑی مذاکرات کر کے آپ لوگوں کو وہاں سے بھیجا گیا. تو ڈو یو تھنک دیٹ واز پیسفل؟ دیکھیں, پیسفل تھا, ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا, کسی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا, کسی کا بینر نہیں اتارا گیا, کسی کو گالی نہیں دی گئی, اور ہم نے آئین پاکستان کی پاسداری کی, عملداری کی بات کی ہے. آرٹیکل 38 جو ہے لوگوں کو پروموشن اس علاقے میں بزنس کرتے تھے,
پاکستان کے میڈیا کو یہ آپ الزام لگتا ہے آپ کی دوسری پارٹی کہ آپ نے ان کو ہاسٹیج رکھا, کیپٹیویٹڈ رکھا آپ نے. آپ کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ ڈے کی سپیچ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی, اس میں انہوں نے واضح کیا جو ٹریڈرز تھے وہاں کے, ان کو کہا کہ آپ شاپس کھول لیں, اور شاپ سب نے کھولی, اور اس دن ریڈی بان سے لے کر اوپر تک ہر شاپ کیپر بہت خوش تھا. سڈنلی کہ پاکستان کی معاشرے میں, ایک پاکستان کے کیپٹل میں سڈنلی طاہر القادری صاحب کی آواز کو اتنی مضبوطی مل گئی کہ وہ حکم دے رہے ہیں کہ اب تم لوگ بزنس کرو, یا وہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اب بزنس نہیں کرو. ہم نے یہ کہا کہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکن اتنے منظم ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ان کے اندر وائلنس نہیں ہے, یہ نان وائلنٹ موومنٹ ہے. اس کا جسچر میرے خیال میں آپ کو ہسٹری میں بہت کم ملے گا, اور وہ رجسٹرڈ کیا, ایکسپٹ کیا میڈیا نے بھی, اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے بھی. ہم آرٹیکل 38 کا نفاذ چاہتے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں پروڈیوسر صاحب کیا ایک وقفہ لے لیں, انفارچونیٹلی آئی ول کم بیک ٹو یو اینڈ لیٹ یو فنش یور اسٹیٹمنٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ دھرنوں کی سیاست کیجیے, ضرور کیجیے, مگر ساتھ ہی ساتھ نظر ڈالیے ان گمبھیر مسائل پر جو اس وقت پاکستان کو نظر آ رہے ہیں. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ 8 PM فریاد ریز. ویلکم بیک. دھرنوں کی سیاست جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا ہو چکا, MQM نے اپنے احتجاج رجسٹر کرا دیا, اور اب باری ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی. وقفے سے پہلے آپ کوئی بات کرے تو عمر صاحب, اس سے پہلے کہ میں انجیب صاحبہ کے پاس واپس جاؤں, یو مے فنش دیٹ, بٹ یو ہیو این آنسرڈ مائی کوشچن کہ آپ کا کوئی لاجیکل کنکلوژن, کوئی لاجیکل آبجیکٹو ضرور ہوگا اس ایکسرسائز کا, جو آپ آئین کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حق ہے کرنے کا. لاسٹ ٹائم واٹ یو اچیوڈ واز کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا, واپس چلے گئے. آپ ایک اور معاہدہ کرنے آ رہے ہیں, یا کوئی اور آپ کا آبجیکٹ؟ اور حکومت یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے اجتماع نہ کریں. جی کریں اجتماع کریں. اب میں مقصد بھی ہوگا اس کا, لاجیکل اور لیگل کی طرف آنا چاہوں گا. سر لیگل آپ نے کہہ دیا آپ کا حق ہے, نہیں آرٹیکل 38 میں بتا رہا ہوں, آپ مان رہے ہیں ان کا حق. لاجیکل میں آرٹیکل 38 کانسٹیٹیوشن میں رائٹ جو حق دیا گیا اجتماع کا, وہ ساتھ مشروط بھی کر دیا گیا ہے ٹھیک کہ اگر حکومت وقت قومی مصلحت کے تحت 144 یا پابندی لگاتی ہے تو پھر اس کو بھی آنر کیا جائے گا. سبجیکٹ ٹو ہے, یہ سبجیکٹ ٹو. اور یہ بھی لکھا ہوا وداؤٹ آرمز, ہم آرمز لے کے نان وائلنٹ سے پرامن تھے. پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں, اس دن پورے میڈیا نے کہا کہ کرائم ریشو شہر کی بہت حد تک کم رہی, یہ میڈیا پہ سلاٹ چلتی رہی. مجھے بتائیں ہم آرٹیکل 38 کا نفاذ چاہتے ہیں. اگر مجھے بولنے دیں گی تو میں ڈاکٹر قادری کو بتا دیتے ہیں باہر, پورے لیٹ می ختم ہو جائے گا. جی کمپلیٹ. آپ نے کہا نا لاجیکل آرگیومنٹ دیں. آرٹیکل 38 ہے پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل. ٹھیک ہے, لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق, اس میں یہ ہے پرووائڈ بیسک نیسیسٹیز آف لائف سچ ایز فوڈ, کلاتھنگ, ہاؤسنگ, ایجوکیشن. آپ کر لیں سر, آپ کو اجازت ہے, فرض کریں. ہم 38 کا نفاذ چاہتے ہیں. لیکن کیا چاہتے ہیں آئین پاکستان اگر حق نہیں مل رہا, بنیادی حقوق نہیں مل رہے, تعلیم, صحت, روزگار, امن عامہ, تو آپ اپنے پرامن طریقے سے احتجاج کے ذریعے اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتے, یہ آئین حق دیتا ہے. اور اسی کی کلاس ایف ہے. بیٹھ کر یہ انشور کریں گے کہ کیا ہو. ہم لوگوں کو اویکننگ دے رہے ہیں, ہم شعور دے رہے ہیں کہ آپ کو آئین نے کیا حق دیا ہے, اس آئین پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ہم آئین پاکستان پر نفاذ چاہتے ہیں. شروع کر دیں. آرٹیکل ایف مجھے پڑھنے دینا, اس کی کلاس ایف, ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل, کہ سود کا جلد سے جلد خاتمہ ہو. 40 سال ہو گئے قانون کو بنے ہوئے, آج 40 سال کے بعد بجائے سود کے خاتمے کے آپ نے 8% یوتھ اسکیم پہ سود رکھ کے نوجوانوں کو سودی معیشت کے خون پنجوں میں جکڑ دیا. ہاشمی صاحب آگے, یہ بڑا لمبا ایجنڈا آپ لگ رہا ہے. میں آئین پڑھ رہا ہوں, میں آئین پاکستان پڑھ رہا ہوں, تو پھر اس کو نکال دیں یہاں سے, نکال دیں یہاں سے. آئین کہتا ہے کہ ایجوکیشن ملے گی, روزگار ملے گا, ہیلتھ فیسلٹیز ملے گی, سوائے ڈسپرین یا اسپرین کے کیا مل رہا ہے؟ اتنے مہنگے ٹیسٹ. ان کو کینیڈا کے لوگوں کو تمام چیز ان کی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے مل رہی ہے. پاکستان کے شہری ہیں, میں شہریوں کی بات کر رہا ہوں. سوال ہے نہیں یہ عرض کر رہا ہوں, میں پاکستان کے شہریوں کی بات کروں. ڈاکٹر طاہر القادری کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اگر باہر ہے تو وہ پاکستان کے ٹرو اسپرٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے امیج کی بات کر رہے ہیں, وہ پاکستانیوں کے رائٹ کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں ان کے چاہنے والے 1 کروڑ نمازی, جس میں طلباء بھی ہیں, تاجر بھی ہے, مزدور بھی ہے, کسان بھی ہے, ریڈی بان بھی ہے, وہ سارے امید کی آخری کرن سمجھ رہے ہیں. یقین کریں یہاں تو ریحان ہاشمی صاحب, میں آپ کے پاس آئی ہوں. فاروق صاحب السلام علیکم. ریحان ہاشمی صاحب
جی وعلیکم السلام. रेहान हाशमी साहब, आपने भी सिंध में धरने का आगाज एक तरीके से कर ही दिया. आपके एहतजाज और तरीके इंसाफ के एहतजाज को हम कैसे फर्क समझें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो एहतजाज है बुनियादी पे जो हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, आर्टिकल 140A की वॉयलेशन जो हो रही है, हमसे जीने का हक छीना जा रहा है, इस्तेहसाल किया जा रहा है और रियासती जबर जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके खिलाफ एहतजाज है. जबकि दूसरी जानिब जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, हमारे PPK के दोस्त, PTI के दोस्त, वो दरअसल डाइवर्ट कर रहे हैं. 14 दिसंबर 2013 डेली डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अजनास ऐसी हैं, एसेंशियल आइटम्स, जिसमें KPK के सबसे ज्यादा रेट बढ़े हैं प्रोविंसेस में. पिलडाट की रिपोर्ट सर्वे सितंबर की 2013, जिसके मुताबिक KPK में नाअहली की वजह से इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा हाई, मतलब बहुत ज्यादा हुई इन्फ्लेशन. तो अपने सूबे अगर सूबाई तौर पे मवाजना किया जाए तो अभी सबसे पूरा परफॉर्मेंस जो है वो बदकिस्मती से KPK की गवर्नमेंट की है और वो डाइवर्ट कर रहे हैं शायद अपनी नाअहली को दूसरे सूबे में धरना देकर. पहले भाई जितना आपका इंतजाम और इंसराम, आपका कंट्रोल, आपकी हुकूमत है, पहले वहां पर तो आप करें डिलीवर, बाद में आप डाइवर्ट करें. अंदरीब अब्बास साहबा की तरफ आपने बात को फेंक दिया है, तो लेट मी टेक हर कमेंट्स एंड आई कम बैक टू यू. अंदरीब अब्बास साहबा, जो बात इस वक्त रेहान हाशमी साहब ने कही है, यही बात आपसे PMLN भी कह रही है, यही बात कुछ और एनालिस्ट भी कह रहे हैं, और फिर उन्होंने बाकायदा रेट लिस्ट भी शाया की, और उनका ख्याल ये है कि यू शुड रियली फोकस ऑन KPK. अंदरीब अब्बास साहबा, इफ यू कैन हियर मी. हेलो जी जी जी. सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रिपोर्टें पढ़ रहे हैं ना, एक रिपोर्ट और पढ़ लें, ठीक है ना. पता नहीं कौन सी, मैंने तो ये नहीं पढ़ा जो इन्होंने पढ़ा है. एक रिपोर्ट है जिसका नाम है जी, जिसका आपने जिक्र किया था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में. उन्होंने ये कहा, ये कह रहे ना बदअहली और नाअहली और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, उसके मैं वर्ड बाय वर्ड उस रिपोर्ट से आपको बताती हूँ. KPK के मुतालिक उन्होंने कहा है कि जी KPK's governance and corruption free record, no comparison to ANP. उन्होंने कहा जी ANP का मुकाबला ही कोई नहीं, कितना उन्होंने आके यहाँ सारा निजाम साफ किया है. अब अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इनके नीचे काम कर रहे हैं या किसी और के नीचे काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल दीज आर फैक्ट्स एंड फिगर्स. और आके मैं भी इनके मुतालिक बहुत सी चीजें कह देती हूँ. अपना जवाब तो इन्होंने दिया नहीं क्योंकि इनको जवाब ही नहीं आता, और ऊपर से ये इधर पड़ गए. दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के सारे बंदों ने जाके, यू नो इट एज वेल, आपने अपने प्रोग्राम में भी कहा, जो खान साहब के साथ आपने कहा कि आपने KPK में लोगों को जाके पूछा है, काशिफ अब्बासी भी गया प्रोग्राम करने. I agree with you. ये और सब लोगों ने वहां कहा कि फर्क है. तो अब मुझे ये बताएं कि ये जरा सिंध में जाके पूछे और ये जरा पंजाब में जाके, जैसे आपने पूछा है KPK में जाके आपने इंडिपेंडेंटली पूछा, और आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज आपने मेरा हवाला दिया माजी के प्रोग्राम का. तो लेट मी क्लैरिफाई, इंडीड KPK के लोगों से जाके हमने पूछा, लोग इमरान खान साहब की हुकूमत से, PTI की हुकूमत से बहुत मोर और लेस जो हमारे पास रिजल्ट आया वो खुश हैं. हमने सीक्रेट कैमरास भेजे, हम जानना चाहे थे कि पटवारी लेवल पे करप्शन का कितना असर है. हमें नहीं मिल सकी कोई एग्जांपल कि हमें कोई नजर आया हो करप्शन करते हुए, एटलीस्ट कॉस्मेटिकली. दिस इज द फैक्ट. बट लिसन टू मी नाउ प्लीज. ये भी फैक्ट है कि पंजाब की सड़कों पे लोग आज भी मियां नवाज शरीफ को पसंद करते हैं. लोग आज भी मियां शहबाज शरीफ को समझते हैं कि वो बड़ी अच्छी गवर्नेंस करते हैं. लोगों से हमने पूछा, वो कहते हैं कि यस, महंगाई से हम तंग हैं, मगर वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ उसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालेंगे. ये भी हमारे सर्वेज हमें कहते हैं. अच्छा, उसमें फरिया मैं बड़ी क्लियर एक बात बता देती हूँ. आपने जो किया होगा बिल्कुल सही किया होगा, मैं इससे इख्तलाफ नहीं करती, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर ये हाल है तो फिर इनको ये कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? क्यों कह रहे हैं कि 4 सीटों की अगर करवाई और नादरा का चेयरमैन रिमूव कर दिया, और चौधरी निसार ने कहा कि जी हमने रातों रात छप्पून नहीं मारा, हमने 1:30 बजे उसको रिमूव किया, रातों की तो वो सुबह थी, वो रात नहीं थी. और उस तारिक मलिक ने बयान दिया कि जी मुझे बुलाया गया राना सनाउल्लाह को, उसने कोर्ट में बयान दिया. राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर तुमने
NA118 को खोला, लाहौर की उस सीट को, तो हम तुम्हें रिमूव कर देंगे। तो मुझे बताएं कि ये क्यों हो रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोर्ट में है, उसको फिर रिस्टोर किया गया तारिक मलिक को, अब उसको दोबारा उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा नादरा को उठा के ये ECP में डाल देंगे, ECP ने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, हम ले ही नहीं सकते। तो मुझे ये बताएं, ये आईन को नहीं मानते, आईन को तोड़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है अपनी पॉपुलैरिटी में, तो इनको क्या मुसीबत पड़ी है? This is a valid question. Let me ask Nikhil Farooq this question, sir. ये बात मैंने आपसे खुद ऑन रिकॉर्ड कह दी कि लोग अभी भी समझते हैं कि आप कहीं ना कहीं डिलीवर करेंगे, मगर उनको ये भी सच है कि नजर भी नहीं आ रहा, परेशानी भी उनको नजर आ रही है। तो आप एड्रेस कर लें, आप मान लें कि महंगाई है सूबे में। सर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं KPK में जाकर देखो भाई यहाँ पे महंगाई नहीं है, कंपैरेटिवली वहां ज्यादा है, महंगाई है। Do you think this is an answer? क्या आप कहते हैं कंपैरेटिवली यहाँ ज्यादा है? बातें दो हैं, उनको भी उतना मौका मिला है KPK में, हमें भी उतना ही मौका मिला है पंजाब में। दो चीफ मिनिस्टर्स की दो सूबाई हुकूमतों की बात है ना, तो कंपेयर अगर करें तो ये भी अच्छी बात है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे खुशी है कि उमर रियाज अब्बासी साहब भी आइन की बात करते हैं, अंदलीब अब्बास साहब भी करते हैं। अभी ये एक तब्दीली आ गई है, हम लोग अब आइन और जमहूरियत की बात करते हैं। ये महंगाई और इक्तिसादी मसाइल जो हैं फरिया, ये उस वक्त जब एक पार्टी का सरबरा जो अब वोटों के एतबार से पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी है, ये कहेगा जून में आम इंतखाबात की तैयारी करो, तो इससे क्या मैसेज जाता है? महंगाई क्यों होती है? जब सरमाया बाहर जाता है, जब एनर्जी नहीं होती, जब हरास किया जाता है इन्वेस्टर्स को, जब इकोनॉमिक पॉलिसियां ठीक नहीं होती, जब और बहरान होते हैं। So you really think कि एक साजिश है मिड टर्म की, इसमें ये दोनों फर्ज करें साजिश नहीं है, ये कही गई बात। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ फर्ज करें नहीं, मिड टर्म की तो इन्होंने भी तरदीद की है और इमरान खान ने भी तरदीद की, लेकिन मैं अर्ज करता हूँ कि अगर ये साजिश नहीं भी, तो ये जो काम कर रहे हैं क्या इससे इस्तेकाम पैदा होगा? लेकिन वो एहतजाज करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर जो उनका कानूनी और आईनी एहतजाज है पुरअमन वो करें, उनका हक है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जब एक मैंडेट मिल गया एक सूबे में आपको हुकूमत करने का, तो बजाय वहां से निकल के सिर्फ अपोजिशन आप करें, वहां मसाइल हल करें। और एक बात और, एक गलतफहमी जो थी कि ये जो कर्जे हैं, ठीक, ये मरियम नवाज साहिबा ने और अपना ईवान वजीर आजम ने ये कहा है कि हम इस्लामी बैंकारी के तहत ये कर्जे दें। ओके, ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद आके मजीद बात करते हैं। टेक अ क्विक ब्रेक, देयर इज लोड्स मोर टू कम, कीप वाचिंग 8 PM फरिया। वेलकम बैक। हम बात करें एहतजाज की, बात करें धरनों की। रेहान हाशमी साहब, आपने वक्फे से पहले हमें बताया कि क्या फर्क है आपके एहतजाज में और PTI के। एक और फर्क भी है जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कैन यू प्लीज इलैबोरेट, क्योंकि PTI के एहतजाज में इस किस्म की स्टेटमेंट्स तो नहीं थी कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर और भी बहुत कुछ हो सकता है, अगर हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो कोई भी नहीं लेगा। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? ये बात तो आप बिल्कुल वाज़ेह कर लें कि PTI क्योंकि डाइवर्ट कर रही है मामलात को, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए उन्होंने एक नया इशू रेज किया है, जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिस इशू के ऊपर बात कर रही है वो बुनियादी हकूक तलब करने के हवाले से है, आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी के हवाले से है। और जब हमसे जीने का हक छीना जाएगा, हमारे हकूक भी हमसे छीने जाएंगे। मान लिया हाशमी साहब, मैंने ये बात आपकी मान ली, और मैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से यकीनन MQM लीडिंग पार्टी है सिंध की, इसमें कोई शक नहीं है। जितना आपने आवाज उठाई है, जितना आप लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, और किसी पार्टी ने सिंध में नहीं किया, इस बात को खत्म कर दे। मेरा सवाल ये कि जो स्टेटमेंट्स आई उसको कैन यू प्लीज इलैबोरेट, ये किस किस्म का बयान है कि अगर हमने नए इलेक्शन में हिस्सा लिया तो कोई भी नहीं लेगा? स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर जनाब, जब आप एक मेजॉरिटी रखने वाली अर्बन एरिया में जो मेजॉरिटी रखती है जमात, तो आवाम के जज्बात को बरंगेख्ता तो करेंगे आप, लोग सड़कों पे तो आएंगे जब आप उनसे उनके बुनियादी हकूकों को छीनेंगे। आप जब आर्टिकल 25 जो कि फर्द वाहिद के तौर पे नहीं बल्कि पैनल के तौर पे जो खिलाफ वर्जी है सरीहन बुनियादी इंसानी हकूक की, डिलिमिटेशन सेंसस के बगैर नहीं होने चाहिए, आप डिलिमिटेशन सेंसस के बगैर करवा रहे हैं। आप डिप्टी कमिश्नर जो कि ब्यूरोक्रेट है उसके जरिए डिलिमिटेशन प्रोविंशियल लेकिन आपको पता, आई एम श्योर यू आर अवेयर
ہے کہ شرجیل میمن صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ احتجاج کر کے حلقہ بندیوں پر یا ڈیلیمیٹیشن پر عدالت کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، جیسے کہ آپ کا کہنا کہ ہے پی ٹی آئی کی طرف کہ وہ ڈائیورٹ کریں، وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ بھی یہی کریں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو ایک بڑا کیٹیگورک اسٹانس لے کے بیٹھی ہوئی ہے نا، اور اگر وہ ایکس وائی زیڈ الزام لگانے والوں نے تو متحدہ قومی موومنٹ پہ غدار وطن کا بھی الزام لگایا تھا، جس کے بعد 10 سال بعد آ کے بولتے ہیں کہ جناب وہ پلاٹڈ تھا، غلط الزام تھا، اور اس غلط الزام کی وجہ سے 15,000 کارکنان کو شہید کر دیا گیا. اسی طرح یہ الزام بھی ہم سن رہے ہیں، سہ رہے ہیں، اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ تقریباً 3 ماہ قبل ہم نے آپریشن کا تقاضا کیا، فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ فوج کی نگرانی میں آپریشن کروائیں. ٹھیک مگر کوشچن ہاشمی صاحب، کیونکہ مجھے پھر صدیق فاروق صاحب کی طرف بھی جانا ہے. آپ نے کہا کہ مینڈیٹ ہمارا ہے، لوگ سڑکوں پر آئیں گے، یہ بھی حقیقت ہے کہ سندھ میں آپ کا مینڈیٹ زیادہ کراچی میں ہے، تو آپ صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. سندھ میں اگر لیڈنگ پارٹی نے ایک ڈیسیجن لے لیا ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ مینڈیٹ کے خلاف ہے؟ بات کو آپ واضح سمجھ لیں کہ اگر سینسس ہو جائے، اگر مردم شماری ہو جائے تو آپ کے سامنے تمام تر چیزیں واضح ہو کر آ جائیں گی. کراچی اور سندھ کے دیگر اربن ایریاز پورا مشتمل ہے تقریباً مور دین 50% آبادی آف ٹوٹل سندھ. ٹھیک، لیکن آپ سینسس پر جائیں گے تب پتا چلے گا آپ کو. جب سینسس پہ اگر جائیں گے تو سیٹوں کی تقسیم بھی اسی طریقے سے ہوگی، منصفانہ تقسیم ہوگی. جو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریشن پاور ہیں ان کی ڈیولوشن بھی منصفانہ ہوگی. ابھی تو بندر بھاگ مچائی ہوئی ہے، لیکن اب بہرحال فیصلے کا وقت ہے. ہم وفاق سے بھی گزارش کریں گے کہ اس معاملے کو کلوزلی مانیٹر کریں. میں گزارش آپ کی پہنچا دیتی ہوں وفاق تک. ہاشمی صاحب، جی صدیق فاروق صاحب، مردم شماری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہونی چاہیے؟ بڑے لمبا عرصہ ہو گیا، 10 سال کے بعد ہونی چاہیے. 15 سال کے بعد وزیر اعظم صاحب نے منظوری دے دی ہے، مردم شماری ہوگی انشاءاللہ. اوکے، اینڈ کمنگ ٹو یو، یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ جی، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اندلیب عباس صاحبہ نے الیکشنوں کی بات کی پنجاب میں بالخصوص. ٹھیک، آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ تمام تقریباً جو تھے اپنا ٹی وی والے اور کالم نگار، انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن تو لگتا ہے صرف پنجاب میں ہی ہو رہے ہیں، کہ پٹواری بھی تبدیل سارے، ایس ایچ اوز بھی تبدیل سارے، سیکٹری سارے تبدیل، ٹی پی اوز تبدیل. صرف پنجاب میں اس حد تک جو ہے وہ تبدیل ہوئے. اور جو الیکشن کمیشن بنا، فخر الدین جی ابراہیم کو اپنا تحریک انصاف پاکستان کے سربراہ عمران خان صاحب کی منظوری حاصل تھی. ہم نے الیکشن میں کی منظوری حاصل تھی، لیکن ابھی جو چیئرمین نیب کا معاملہ ہے وہ بالکل اور جگہ دے رہے ہیں، تو پھر کیوں چیئرمین میں یہ کہتا ہوں کہ چیئرمین نیب ہو، نظر نہیں آیا. چیئرمین نیب یا نادرا کی بات، نادرا کی، سوری، دیکھیں میں پھر عرض کروں آپ کہ چیئرمین نیب کا معاملہ بھی جیسے. دیکھیں میں پھر، ہم فرشتے نہیں ہیں، میں پورے زور سے کہتا ہوں ہم فرشتے نہیں. یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں فرشتہ نہیں. آپ نے ان کی کاپی کرنے کی لائن پھر وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ہمیشہ یہ کہتا چلا آیا ہوں، ہم سے غلطیاں ماضی میں ہوئیں، ہم سے ہو سکتا ہے آج بھی کوئی غلطی ہو، ہم سے آئندہ بھی غلطی ہوگی، ہم پر وہی نہیں اتر رہی، لیکن اس کو ہم خود بھی کریکٹ کر سکتے ہیں اور عدالتیں بھی. تو غلطی ہوئی ہے آپ سے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس میں غلطی ہوئی ہے، ٹھیک، لیکن ان کو تو آفس میں پھر جانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اینی وے وی ول ٹاک اباؤٹ، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. آپ اس دفعہ ایم کیو ایم کی مدد آپ کو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کیا پلان ہے آپ کے؟ دیکھیں، ہمیں عوام کی اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت پہ بھروسہ ہے. ہم آئین پاکستان کی اس کی ٹرو اسپرٹ کے مطابق نفاذ چاہتے ہیں. میں ایجنڈا واضح کر دوں، صرف 30 سیکنڈ. استحصال کا خاتمہ، 9 فرد کی سلامتی، آرٹیکل 25 شہریوں سے مساوات، 37 معاشرتی انصاف کا فروغ، 38 عوام کی معاشرتی فلاح و بہبود، اور 40 عالم اسلام سے رشتے. اس کا امپلیمنٹیشن شعور دیا جائے. اور ہمارا حق ہے ہم گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس کی ٹرو اسپرٹ
اسپرٹ کے مطابق آپ نافذ Very good کریں. ہم agenda. آواز But اٹھا how? سکتے ہیں. کیسے؟ ہاؤ کیسے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹرو اسپرٹ کے مطابق کیسے؟ پالیسی کیسے بنائیں کریں گے؟ نا. آپ پالیسی بنائیں. کیا کریں گے؟ نظام پورے کا پورا جب بیٹھ چکا ہے, ڈیلیور نہیں کر رہا, Sir, تو پھر ظاہر ہے لوگ کیا ڈاکٹر طاہر القادری پھر آئیں گے پاکستان؟ پاکستان میں ان کے کہنے والے پاکستان میں ابھی وہ ہندوستان میں 1 کروڑ کے مجموعے سے خطاب کریں گے ربیع الاول کے, اور پوری دنیا ان کی منتظر ہے. میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر طاہر القادری صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے, عالم اسلام کا ہے. عمران وہ خان پاکستانی کہہ جنگ چکے ہیں بھی لڑ رہے ہیں, کہ اس دفعہ ایکسٹریمزم ٹیررزم کے خلاف باہر پاکستان کی ٹرو اسپرٹ کو مجھے اجاگر پروگرام کر رہے بالکل ہیں. بس ایک آخر جملہ, اور لاسٹ ٹائم جو ہوا خواتین سڑکوں پہ تھی, بچے سڑکوں پر تھے, لوگ سڑکوں پہ تھے, آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ ان کو پھر سڑکوں پہ بٹھا دیں گے. دس ٹائم عمران خان صاحب may join you, we don't know, یہ آپ کی امید ہے, لاسٹ ٹائم بھی تھی. کیا اس سے انارکی نہیں ہو سکتی؟ مجھے بتائیں وہ انارکی جو پرامن طور پہ لوگ اپنے احتجاج کے لیے کھڑے ہیں جب پتہ بھی نہیں ٹوٹتا, وہ بہتر ہے یہ یہاں پہ آگ میں ڈلنا, خودکشی کرنا, نہر میں چھلانگیں لگانا؟ جلدی سے میں یہ عرض کروں گا کہ ان تمام کاموں کے لیے This program was brought to you by کیونکہ روما ڈل کرے کام